السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولا عباس لور۔ میں شیئر کروں گی سید مولانا نصرت عباس بخاری کے بیانات۔ یعنی خدا کی محبت جو ہے وہ رسول خدا کی اطاعت پر ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے۔ اسی ذیل میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کی اور ہماری گفتگو ایک حدیث پر چل رہی تھی کہ 10 کوالٹیز دنیا کے اندر جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں اگر اس کے دل میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی اگر محبت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کوالٹیز کو آج کوشش کروں گا کہ ان کو کم از کم جو 10 کوالٹیز دنیا کے اندر ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیں۔ عزیزان محترم، جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا صرف ہم یہاں وہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کریں کہ رسول خدا زندگی گزارتے کیسے تھے، اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے، اپنے کمپینینز کے ساتھ کیسے تھے، نان مسلم کے ساتھ کیسے تھے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بھی بعض اوقات ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نان مسلمز بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہاں ہمارا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ہمارا کریکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہم جب کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں، ایسی کنٹری میں جہاں پر لوگ میجورٹی اگر مسلمان نہیں ہیں یا مطلب مکس لوگ رہتے ہیں، تقریباً ہر ملک میں ہی ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک میجورٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہاں پر۔ اور اگر ایسے ملک میں کہ جہاں پر میجورٹی میں اگر مثلا کرسچنز رہتے ہیں یا کوئی اور لوگ رہتے ہیں، تو پھر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایکچول میں ایمبیسیڈر ہوتا ہے۔ ہم خود ایمبیسیڈر ہوتے ہیں کس چیز کے؟ اس ریلیجن کے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اب آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں گے، جب اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں جہاں مکس انٹرفیتھ لوگ، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کو ایز اے مسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کردار سے اسلام کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہی جو کوالٹیز ہیں یہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعاً اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ کوالٹیز ہمارے وجود میں ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ جب سوشلائزیشن ہو، جب انسان سوشلائزیشن ہے، خاص طور پہ ایک نان مسلم کے لیے تعجب ہوگا، مثلا اگر ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ایک نان مسلم کیسے دیکھے گا اس کو؟ کس طرح دیکھے گا؟ کتنے کچھ اتنے سارے واقعات اور جو نیو کنورٹس ہیں، یا میں بعض لوگوں کے انسان دیکھتا ہے ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات، مختلف لوگوں کے واقعات، کہ مطلب وہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتے تھے، اپنے پروفیشن میں دیکھتے تھے، اپنے کام میں دیکھتے تھے، ان میں ایک مسلمان بھی ساتھ ہوتا تھا، تو کہتے میں ان کو دیکھا مگر وہ دوستوں کے ساتھ ہیں نان مسلم، مگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، مثلا نشہ نہیں کرتے، ڈرنک نہیں کرتے، یا مثلا کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، اور کیونکہ ان کے ریلیجن نے ان کو پابندی لگائی ہے، اور ان کا کردار، ان کا کریکٹر بھی ایسا ہے کہ مطلب ہے کہ کشش ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے۔ تو اس چیز نے جو ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس کو سٹارٹ کیا کہ یہ کون سا ریلیجن ہے، یہ کون ہے ایسا شخص کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے، کہ جبکہ یہ مطلب رات کو بھی باہر ہے پھر بھی ہے، مگر اطراف میں لوگ، اس کے سائڈ میں لوگ ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کر رہا۔ تو وہ ایک کردار جو ہے وہ دوسرے کے ذہن کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اس کو ہٹ کر کر اسے سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہدایت تو خدا کے پاس ہے، ہدایت تو خدا نے دینی ہے، اور خدا ہدایت دیتا ہے، ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں، اور اسی وسیلے کی وجہ سے بہرحال لوگ پھر اسلام کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے، سب سے پہلے اپنی ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ہم دیکھیں، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب تو ماڈرن دور ہے، آج کل اولاد ایسی ہو گئی ہے، ویسے کیسی ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ اس کا مطلب ہے خوراک میں پرابلم ہے، لقمے میں پرابلم ہے، حلال نہیں دے رہے، یا تو ہم خدا نہ خواستہ حرام دے رہے ہیں، یا پھر میرے اپنے اندر بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کم از کم میں اپنی طرف سے تو پورا کروں، پہلے کیوں سرنڈر کر دیتا ہوں میں؟
کہ کمیونٹی ایسی ہے، سوسائٹی ایسی ہے. اور وہ جو آج کل جو سب سے بڑا فشار ہے، جو انسان ویسٹ میں رہتا ہے یا اس طرح کے رہتا ہے، وہاں پر وہ جو بہت ساری چیزیں جو کہ چاہے وہ ان کے اپنے معاشرے کے بھی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے معاشرے کی بھی نقصان دہ ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں، مطلب جو انسانیت کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہو رہی ہیں، تو وہاں پر ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں؟ آہستہ 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 حرام جو ہے وہ حلال بنایا جا رہا ہے، اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کو فالو کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ اخلاق، یہ کریکٹر، یہ بیہیویئر، یہ سوشلائزیشن ایک پارٹ ہے. مین پارٹ پروفٹ کا ایک اسلام کی حکومت ہے. یہی وجہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ آئے اور مدینہ میں اپنی اسٹیٹ کو کریٹ کیا، مدینہ میں اسٹیٹ کو بنایا، اور پھر اس کے اندر اس کو سسٹم کو جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور وہ سسٹم پھر پھیلا. اس میں نان مسلم بھی رہتے تھے بٹ اس کے رول آف ریگولیشن تھے، اور اسی طرح یہ پھیلتا 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 پھیل گیا. اگر ہم اس ایک اسٹیٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر ہم شاید ظاہری طور پر اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں، بس وہ بھی خوش ہو رہے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.